پڑھنے والا بھی تو باعمل تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا، پھر کیوں نہ اثر ہوتا ان پر؟ اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو وہ شارٹ کٹ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، لیکن جب دل سے سنے، دل سے پڑھے۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے وقت کا ڈاکو ہے، فضیل ابن عیاض، جنہیں لوگ ڈاکو کے نام سے یاد کرتی تھی، اور جو ڈاکہ ڈالنے نکلتا تھا چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتا تھا، اعلانیہ جاتا تھا۔ آج تو میرے اور تیرے ملک میں بینک توڑنے کے لیے جاتے ہیں، گھروں میں ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں، چہرے پہ نقاب رکھ کر جاتے ہیں کہ سی سی وی کیمرے میں تصویر نہ آ جائے، لیکن وہ فضیل ابن عیاض جب نکلتا تھا اعلان کرتا تھا آ گیا ہوں ڈاکہ ڈالنے، ہے کوئی روکنے والا؟ روک دے۔ آج گھر کی چھتوں کو عبور کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت۔ میرے آپ کے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں میں میوزک زور سے بجتا ہے، میرے اور آپ کی اولاد اور ہم سب موبائل پہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی زمانہ تھا گھر کی پہچان قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا کا گزر ایک بستی سے ہوا، پوچھا یہ کن کی بستی ہے؟ پتا چلا یہ اشعر قبیلے لوگوں کی بستی ہے۔ فرمایا میرا بھی دل یہی کہتا تھا ان کی بستی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں، اور جب ان گھروں سے گزرتا ہوں مجھے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی ہے۔ اس وقت گھر کی پہچان یہ تھی۔ آج مسلم اور غیر مسلم کے گھر کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ آج مسلمان کے گھر سے غیر مسلم کے گھر سے اگر گانے کی صدا آتی ہے، مسلمان کے گھر سے اس سے زیادہ آتی ہے۔ آج اگر غیر مسلم مسجد کے پڑاس میں بیٹے کی شادی کرتا ہے اور وہ آتش بازی کرتا ہے، مسلمان این نماز کے وقت جماعت کھڑی ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈبل آتش بازی کرنے لگ جاتا ہے۔ آج تو یہ حال ہے۔ وہ گزرے، فضیل ابن عیاض گزرے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، توجہ کی یہ کیا آواز آ رہی ہے گھر سے؟ تو اس گھر کا رہنے والا قرآن پڑھ رہا تھا اور اس آیت پر پہنچا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی قرآن کریم کے سامنے جھک جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض کے قلب و جگر میں ایسی پیوست ہو گئی، ایسی پیوست ہو گئی، اسی وقت توبہ تائب ہوا، واپس آ گیا، ڈاکے چھوڑ دیے، اور اولیاء اللہ کی فہرست میں اس کا نام آ گیا۔ یہ قرآن زندگیوں کو بدلتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ صحابہ جو آیت سمجھتے تھے کہتے میرے لیے عمل کرتے تھے، لیکن آج ہم سمجھتے یہ ان کے لیے آیا تھا۔ نہیں میرے بھائی، قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے یہ ایک اللہ نے قانون بھیج دیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی ایک باندی تھی، ہاتھ میں برتن تھا، گرا، بعضوں نے دودھ کا لکھا، بعضوں نے پانی کا لکھا، تو انہیں تکلیف پہنچی۔ اس دور میں گھر کی رہنے والی عورتیں بھی سمجھتی تھی، کام کرنے والی، کہ یہ قرآن پر کتنا عمل کرتا ہے۔ فوراً اس باندی نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فوراً اپنی زندگی پر نظر دوڑائی، عمل کرتے ہوئے کہہ دیا قَظَمْتُ غَيْظِي، جا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہہ دیا عفوت عنک، جا تجھے آزاد کر دیا، اس نے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فوراً زندگی میں لاتے ہوئے فرما دیا تک تو کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں لانے والے تھے،
اس قرآن، اس دولت کے مراکز یہ مدارس ہیں، یہ مدارس اس کے مراکز ہیں۔ دنیا اس کو مٹانے کی کوشش کرتی رہی، خود مٹ گئے، لیکن یہ مدرسہ آج بھی چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ اس مدرسے نے دیا کیا آپ کو؟ آپ نے تو چندہ دیا، کبھی نہیں دیا، اور اگر دیا بھی تو آ کر مولوی صاحب کو پکڑ لیا، 10 روپے دیے تھے، بتاؤ حساب کیا کیا ہے تم نے؟ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ مدرسے نے دیا کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے ادب دیا ہے، احترام دیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں ایم فل ریسرچ اسکالر ہوں، میں نے کالج میں رہ کر بی اے کیا ہے، میں نے کالج میں رہ کر ایم اے اردو کیا ہے، ایف اے کیا ہے باقاعدہ، مدرسے میں بھی پڑھا، کالج میں پڑھا، لیکن میں نے کالج کی زندگی میں کیا دیکھا؟ میں نے کالج کی زندگی میں تو یہ دیکھا، میرا اسٹوڈنٹ، میرا طالب علم اپنے ٹیچر کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے، اس کے سامنے پاؤں لمبے کر کے بیٹھتا ہے، اس کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر استاد کی پٹائی بھی کر دیتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے منشیات میں ساتھ شریک کر دیتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا، اور میرے مدرسے نے مجھے کیا بتایا؟ تیرا استاد جا رہا ہے، استاد کے سائے پر بھی تیرا پاؤں نہ لگے۔ میرے مدرسے نے تو مجھے یہ سکھایا کہ استاد کے سامنے پاؤں لمبا کرنا دور کی بات، استاد کے پیچھے پیچھے جا، اس کے سائے پر قدم نہ رکھے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ ہے، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ مسجد میں آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے 2 شاگرد آ رہے ہیں، ہر ایک اس بات میں ہے اس کے جوتے میں اٹھاؤں گا۔ جو ہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے جوتے اتارے، دونوں طالب علم شاگرد لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھے، ایک کے ہاتھ میں ایک جوتا آیا، دوسرے کے ہاتھ میں جوتا دوسرا آیا، کہنے لگے دونوں اٹھانے چاہیے۔ کیا کیا؟ ایک نے رومال بچھایا، اپنے استاد کے جوتے دونوں رومال میں رکھ دیے، ایک طرف سے ایک نے پکڑا رومال، دوسرے طرف سے دوسرے نے پکڑا، مسجد میں لے جا کر رکھ دیا۔ ہارون الرشید دیکھ رہا تھا، کہنے لگا لوگوں، دنیا تو ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مجھے میرے مدرسے نے بتایا، یہ سبق مجھے میرے مدرسے نے دیا۔ میرا استاد جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، صرف طالب علم نہیں، دنیا بھی اس کا ادب و احترام کرتی ہے۔ میں امریکہ میں رہا، مجھے وہاں پر ایک شخص نے یہ بات بتائی، اور وہ شخص یہاں ہی کا چھچ کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ ان کا ایک عزیز تھا جو قطر میں اس بادشاہ کا خانسامہ تھا، جو قطر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جب مولانا سعید احمد خان صاحب جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، جب قطر میں گئے، جانے لگے، ویل چیئر پر اس کو لے جا رہے تھے، خدا کی قسم قطر کا بادشاہ اس کے جوتے اٹھا کر ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کس نے دیا؟ یہ عزت قرآن نے دی۔ جبھی تو میرے محبوب نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرتے ہیں۔ جو قومیں قرآن کو اپنا ماٹو بناتی ہے، قرآن کو اپنا دستور بناتی ہے، قرآن کو اپنا منشور بناتی ہے، بلندیوں پہ چلی جاتی ہے۔ میرا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا، مارز وجود میں آیا، منشور قرآن کو چھوڑ دیا، برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی سے منشور لینے لگے، دستور لینے لگے۔ پھر رب نے کیسا کر دیا، ایسا کیا، کیا یہ میف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں؟ لیکن جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، افرادی قوت کے نہ ہوتے ہوئے، ایٹمی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے، دیکھ لو قریب کے ملک میں وقت کی سپر پاور کو ناکوں چنے چبوائے، اور جب جانے لگے تو منظر بھوپالی پکار اٹھا، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ جو قرآن سے جڑتے ہیں رب عزتیں دیتا ہے، ایٹمی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے بھی عزت، افرادی قوت کے نہ ہوتے ہوئے بھی عزت۔ میں آج کی بات نہیں، میرے نبی سے یہی چلا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی سپر پاور رستم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک سواری گدا ساتھ ہے، اس کی رسی پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، پھٹے پرانے
کپڑے ہیں. جب دربان نے دیکھا کہا جاؤ محمد عربی کا غلام آیا ہے, جا کر کہہ دو بادشاہ کو, رستم کو کہہ دو سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہے. اندر گیا, باہر ایک شخص سے کہتا ہے محمد عربی کا غلام ہوں, پاؤں میں جوتی نہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سواری گدھا ہے, رسی اس کی پکڑی ہوئی ہے. کہا آنے دو. اندر گئے, سواری کو باندھا اور رستم کے دربار میں پہنچے. کہا کیوں آئے ہو؟ جواب میں کیا کہا, ایٹمی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے, افرادی قوت کے نہ ہوتے ہوئے کس جرت سے کہا آیا نہیں. ابتسن اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کے بندوں کو تجھ جیسے ظالم کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لے جاؤں. میرا قرآن مجھے تو یہ جرت سکھاتا ہے, میرے اکابر نے تو یہی مدرسوں میں سیکھا, یہی جرت سیکھی ہے. آج جبھی تو میرا مدرسہ چمک رہا ہے. یہ کون ہے؟ دنیا نے بڑی مٹانے کی کوشش کی. یہ شیخ الہند محمود حسن ہے جو دیوبند کا پہلا طالب علم تھا. یہ کون ہے؟ یہ محمود حسن کا شاگرد ہے جس کو دنیا شیخ العرب والعجم حسین امن مدنی کے نام سے یاد کرتی ہے. جب ان کو مالٹا کے جزیرے میں بند کر دیا گیا اور اس وقت سخت سردی میں شاگرد نے استاد کا ادب کیسے کیا. استاد کہتا ہے, شیخ الہند کہتا ہے مدنی رمضان آ گیا, تو نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے قرآن سننا ہے. اب شاگرد حافظ نہیں ہے لیکن اپنے استاد کو نہیں کہا میں حافظ نہیں ہوں. کہا ٹھیک ہے, روزانہ ایک پارا یاد کر کے رات کو تراویح میں سناتے. ادھر 30 تراویح ہوئی, ادھر 30 پارے ختم ہو گئے. ارے ان سردی کے موسم میں آدمی ٹھٹر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, کانپ رہا ہے, لیکن میرا مدنی برتن میں پانی لے کر کے کبھی اپنی بغل میں ادھر کبھی ادھر بغل میں دیتا تاکہ اس کی ٹھنڈ ختم ہو جائے. اور میرا استاد وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے. انگریز نے دیکھا, سمجھے میں نے مٹا دوں گا. آگے دیکھ کر کہا مولوی بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ جواب تھا جھکا سکتے ہو جتنے مولویوں کو جھکا دو, دبا سکتے ہو جتنا کو دبا دو. فرزند دیوبند کا نہ جھکا ہے نہ دبا ہے. ان مالٹوں کے جزیرے میں رہ کر بھی حق کا پرچم بلند کیا. اور پھر اسی جب شیخ الہند کا انتقال ہوا اور اس کو جب اٹھایا گیا, اجمل کی کوٹھی سے اٹھایا گیا, تو اس وقت حضرت مولانا حسین امن مدنی رونے لگے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ انگریز کی غلامی کو میرے شیخ نے قبول نہیں کیا, جس کی پاداش میں ان کے جسم کو اتنا زخم آئے, اتنا انہیں مارا گیا کہ ان کی پیٹھ کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا, لیکن میرے شیخ نے ان کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا. انہی کا تو شاگرد تھا شیخ العرب والعجم حسین امن مدنی, جس نے اس مالٹا کے جزیرے میں ان کے ساتھ وقت گزارا تھا. مدینہ منورہ میں ہے, 18 سال تک نبی کے روضہ اطہر پر درس حدیث دیتے رہے. آج یہاں بھی ختم بخاری ہوا, اور کیا کہا شیخ الحدیث نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا مدنی تو یوں کہتا تھا, قال صاحب حاضل قبر, اس روزے والے نے یوں کہا. اور جب انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی باری آئی تو پھر مدینہ کو چھوڑ کر, روزے کو چھوڑ کر آنے لگے, تو روزہ اطہر کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. اور جب آئے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, برٹش آرمی میں بھرتی کی حرمت کا فتویٰ دیا, تو کراچی کے خالق دینا ہال میں اس مدنی کو بلایا گیا. جج نے کہا مدنی تو نے فتویٰ دیا ہے برٹش آرمی میں بھرتی حرام ہے, سن لینا قلم کاغذ میرے ہاتھ میں ہے, سزائے موت لکھ دوں گا. تو میرے مدنی نے کب فضا میں سفید کپڑا لہرا کر کہا اور موت سے ڈراتے ہو, دیا کیا ہے؟ دیتا ہوں, دیتا رہوں گا. مجھے موت سے ڈراتے ہو تو مدنی جب دیوبند سے چلا تھا کفن کا کپڑا ساتھ لے کر آیا تھا اور فضا میں لہرا کر کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے, کھلونا سمجھ کے برباد نہ کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. یہ میرے اکابر ہیں,